دیکھیے سجدہ شکر کے تعلق سے یہ بات آئی تھی کہ کوئی نعمت ہم کو نئی نعمت حاصل ہوئی، اللہ نے دیا، تو اس کے لیے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی نعمت، کوئی کام بن گیا تو بہت دیر کے بعد یا تو 2-4 دن کے بعد شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ نہیں کرنا، بلکہ فوراً حاصل ہوا اور فوراً سجدہ کرنا چاہیے، فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور خوشخبری معلوم ہوئی، نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو خوشخبری معلوم ہوئی کسی نعمت کے تعلق سے، کسی نے بتایا باہر سے نماز میں ہے، تو بندہ کیا کرے؟ کیا نماز کے اندر ہی سجدہ شکر کر دے؟ کیونکہ سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے نعمت معلوم ہو فوراً سجدہ کرے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرے؟ سجدہ شکر ادا کرے گا۔ تو اس کے تعلق سے بہت بحث ہے۔ اہم نقطہ یاد رکھیے کہ سجدہ شکر نماز کے اندر نہیں کرے گا، سجدہ شکر نماز کے اندر نہیں کرے گا۔ نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے بتلایا کہ اسے نوکری لگ گئی، کچھ نعمت حاصل ہو گیا، تو نماز پڑھتے پڑھتے ہی سجدہ شکر میں گر گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ قرات کرتے ہیں، سجدے کی آیت آتی ہے تو سجدہ کر لیتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے اس کو بھی سجدہ کر لیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سجدہ تلاوت کی دلیل ہے، سجدہ تلاوت کی دلیل ہے، سجدہ شکر کی دلیل نہیں ہے، سجدہ شکر کی دلیل نہیں، بلکہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من سجدہ سجدۃ الشکر عالما بالحکم ذاکرا لہ فإن صلاتہ تبطل، کہ جو آدمی یاد رہنے اور مسئلے کا علم ہونے کے باوجود بھی، آدمی کو یاد ہے اور مسئلے کا علم بھی ہے، اس کے باوجود بھی نماز میں سجدہ شکر کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے علاوہ کی چیز نماز سے باہر کی چیز نماز میں نہیں کرنا، اگر اس کی دلیل ہے تو کرنا۔ مثال کے طور پر اگر عبادت بھی ہے لیکن جو عبادت جہاں کرنے کا ہے وہیں کرنا، مثال کے طور پر قرات کرنا عبادت ہے، قرات کرنا عبادت ہے، درود پڑھنا عبادت ہے نماز میں، اگر کوئی آدمی سجدے میں قرات کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، سجدے میں رکوع میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے قیام کی حالت میں نہیں کر سکتا ہے۔ جس جگہ پر جو کام کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، دلیل معلوم ہے، اس جگہ پر وہی کام کرنا۔ تو سجدہ شکر کے تعلق سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نماز کے حالت میں ہے، کوئی نعمت معلوم ہوئی تو فوراً سجدہ کر دے، تو علماء نے کہا کہ اس کی نماز ہی باطل ہو جائے گی، اس کی نماز ہی باطل ہو جائے گی، یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے کہ ابھی موقع نہیں سجدہ کرنے کا، ابھی سجدہ کرنے کا موقع نہیں، جیسے نمازی ہے تو نماز میں تو سجدہ نہیں کرے گا، یا تو ایسے کوئی کام کر رہا ہے جس میں سجدہ ابھی کر نہیں سکتا ہے، تو فوراً جیسے موقع ملا سجدہ کر لے۔ سجدہ شکر کا قضا جو ہے یہ لیٹ نہیں ہے، جیسے آدمی نماز کے حالت میں کوئی معلوم ہوا سلام پھیرے پھر سجدہ کر لے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ غفلت اور سستی کے ذریعے سے اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو وہ سجدہ شکر نہیں ہوگا، لیٹ کرنے سے فوراً اگر جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ رکاوٹ ختم ہوتے ہوئی فوراً سجدہ شکر کر لے۔ یہ اختصار کے ساتھ باتیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شکریہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ شکریہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتلایا تھا کہ سجدہ شکر
سجدہ کرنا ہے، اس کے لیے الگ سے نماز پڑھنا جو دلائل دیے جاتے ہیں، شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ نے ان دلیلوں کو ذکر کیا ہے اور یہ بات ذکر کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز پڑھنا 2 رکعت شکریہ کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح ہے کہ سجدہ کیا جائے، صحیح ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی دلیل انہوں نے دیا جو ابن ماجہ کے اندر ہے 1390 پر 1 کے اندر، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم بشر برأس ابی جہل رکعتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن ابو جہل کے قتل کی بشارت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کے قتل کی خبر آپ کو معلوم ہوئی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو اس سے دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی خوشخبری معلوم ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں شکریہ کے لیے، سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ نماز پڑھنا ہے۔ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اس کی 2 علتیں ہیں، 2 راوی کی وجہ سے، ان کی ابھی تفصیل ہم لوگ یہ کریں گے تو پھر وقت کافی گزر جائے گا۔ اتنی بات سمجھنا چاہیے کہ اس روایت پر کلام ہے، بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس وجہ سے اس کو دلیل نہیں بنا سکتے، اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ دوسری حدیث جو ہے، دوسری حدیث کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ قبول ہوئی، کعب بن مالک ایک جنگ میں نہیں جا پائے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع کر دیا تھا کہ ان سے بات چیت بند کر دو، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، بات چیت بند کر دو، بائیکاٹ کر دیا گیا، 3 صحابہ چھوٹ گئے تھے اور کئی منافقین نہیں گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ان سے بات چیت سب بند کر دو۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان سے بات چیت کریں، ان کی غلطی نہیں ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ میں گر گئے تھے۔ تو ایک روایت ہے مستدرک علی الصحیحین کے اندر کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا خوشخبری کے بارے میں تو کیا کیے، ان یصلی رکعتین او سجدتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت پڑھنے یا 2 سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ روایت بھی جو ہے ضعیف ہے۔ صحیح روایت صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں سب سے لمبی حدیث صحیح بخاری میں یہی ہے، سب سے لمبی حدیث صحیح بخاری میں یہی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بات ہے کہ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی گئی تو خود وہ کہتے ہیں فخررت ساجدہ، میں سجدہ میں گر گیا، اس میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، صرف سجدے کا ذکر ہے، صرف سجدے کا ذکر ہے۔ تو صحیح حدیث میں سجدے کا ذکر ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے تیسری دلیل ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر۔ دیکھیے کبھی کبھی حدیث صحیح رہتی ہے لیکن مسئلہ غلط نکالتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ جس سال مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مکہ کے بلندی حصے میں گئے غسل کرنے کے لیے اور غسل کیے، تو اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں آڑ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا کپڑا لے کر کے لپیٹا نہانے کے بعد، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ نماز جو تھی صبحۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز تھی۔
تو بہت سارے علماء نے اس سے یہ نکالا کہ فتح مکہ ہوا نا، مکہ فتح ہوا تو اس کے شکرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس سے دلیل پکڑ لی ہے، اس سے دلیل پکڑ لی ہے، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس میں ڈسٹرب کر رہا ہے تو پنکھا چلا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت جو نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو شکرانے کے لیے نماز تھی، شکرانے کے لیے نماز تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ شکرانے کے لیے نماز نہیں تھی، یہ شکرانے کے لیے نماز نہیں تھی بلکہ چاشت کی نماز تھی، کیونکہ جو صبح کی نماز ہے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد فوراً ذکر و اذکار کر کے بیٹھے رہنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت پڑھے، اور کوئی 8 رکعت پڑھنا چاہے تو 8 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ چاشت کی نماز تھی، وہ شکرانے کی نماز نہیں تھی۔ تو بہت سارے لوگوں نے، علماء نے اس سے شکرانے کی نماز کو سمجھا، شکرانے کی نماز سمجھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کا رد کیا کہ اس میں حدیث میں صاف طور پر یہ بات ہے، صبحۃ الضحیٰ، صبحۃ الضحیٰ وہ چاشت کی نماز تھی، چاشت کی نماز تھی۔ تو دلیل تو حدیث تو صحیح ہے، لیکن استدلال اس سے غلط کیا گیا۔ اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے شکرانے کی نماز تھی، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شکرانے کی نماز 8 رکعت ہے؟ دنیا میں کبھی سنے کہ شکرانے کی نماز 8 رکعت پڑھی جاتی ہے؟ جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو کہتے ہیں 2 رکعت پڑھیں گے، 8 رکعت کبھی نہیں کہتے ہیں۔ تو اگر اس کو کہہ لیں گے کہ نہیں یہ شکرانے ہی کی نماز تھی، تو یہ کہنا پڑے گا کہ 8 رکعت نماز پڑھو، کیونکہ شکرانے کی نماز کے لیے 2 رکعت کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر یہی حدیث صحیح، یہ حدیث کو مان لیتے ہیں کہ یہ شکرانے کی نماز تھی، تو 2 رکعت نہیں 8 رکعت پڑھنا پڑے گا، 8 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن استدلال غلط ہے، استدلال غلط ہے، اس سے مسئلہ نکالا گیا ہے غلط۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور ہے صحیح بخاری میں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے رات میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ نے قیام کیا، آپ کے پاؤں سوج گئے، تو کہا گیا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف کر دیا ہے، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کچھ لوگوں نے شکر گزار شکورا کے لفظ کو پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور کیا کہا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اسی وجہ سے شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ بھی استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں قیام کرنے کا تذکرہ ہے، رات میں قیام کرنے کا، تو روزانہ آپ کو رات میں خوشخبری تو نہیں یہ ہوتی تھی، اور شکریہ کے طور پر جو سجدے ہیں وہ فوراً کرنا پڑے گا۔ تو یہ تنہائی کی نماز ہے، اس کو وہاں شکریہ کی نماز نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بھی استدلال صحیح نہیں ہے، یہ بھی استدلال صحیح نہیں ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ شکرانے کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ نماز کے بارے میں جو بھی دلیل پکڑتے ہیں انہی حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں، انہی حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء اکرام نے، جیسے امام عبد الحمید الشروانی فرماتے ہیں کہ لیس لنا صلاۃ تسمى صلاۃ الشکر، کہ ہمارے لیے کوئی ایسی نماز نہیں جس کا نماز شکر نام ہو، ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے، نماز شکر کے نام پر کوئی نماز نہیں ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا نماز شکر کی مشروعیت کے بارے میں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے، ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اعلم انہ ورد شیء فی صلاۃ الشکر انما الوارد فی سجود الشکر،
مجھے نہیں معلوم کہ نماز شکر کے متعلق کوئی دلیل وارد ہوئی ہے۔ نماز شکر کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں سجدہ کے بارے میں دلیل وارد ہوئی ہے۔ شکرانے کے لیے سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا اعلم فی السنت صلاۃ تسمى صلاۃ الشکر، میں سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سنت میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا ہوں جس کو نماز شکر نام دیا جائے، نماز شکر نام دیا جائے، ہاں ولیکن فیہا سجودا یسمى سجود الشکر، لیکن سنت میں سجدہ شکر کا نام معلوم چلتا ہے کہ ایسے سجدے کا علم ہوتا ہے جس کا سجدہ شکر نام رکھا جائے، اور وہ کب ہوگا جب کوئی نعمت نہیں معلوم ہو، نہیں حاصل ہو تو اس پر سجدہ کیا جائے گا۔ جو متواتر نعمتیں آتے رہتی ہیں اس کے لیے نہیں۔ تو یہ علماء کرام کے بھی بیانات ہیں۔ بہرحال پورے چیزوں کا خلاصہ اس سے پہلے بھی جو ہم لوگوں نے سنا تھا اور آج بھی سنا تھا، تو اس کے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں اس پر شکریہ ادا کرنا واجب ہے، اس پر شکریہ ادا کرنا واجب ہے، اور شکریہ ادا کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ سجدہ کرنا ہے، ایک طریقہ سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بہت طریقے ہیں لیکن ان میں سے ایک طریقہ سجدہ کرنا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی باتوں سے یہ دلیل معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ شکر یہ شرعی عمل ہے، شریعت کا عمل ہے، اس کو بدعت کہنا، مکروہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ اس سے پہلے بھی سنے تھے کہ کچھ علماء نے اس کو بدعت کہہ دیا، کچھ علماء نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، تو یہ مکروہ کہنا اور بدعت کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بات ہے کہ سجدہ شکر فوراً جو خاص نعمت کوئی ملی اور فوراً سجدہ کرنا ہے، لیٹ نہیں کرنا ہے، اور اس کا حکم منسوخ بھی نہیں ہوا ہے، اس کا حکم منسوخ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور سجدہ شکر صرف ایک سجدہ کرنا ہے، ایک سجدہ کرنا ہے، ایک سے زائد نہیں، ایک سے زائد نہیں۔ اور اسی طریقے سے سجدہ شکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ اور راجح بات یہ ہے کہ سجدہ شکر کے لیے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تشہد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس سجدہ کر لینا ہے اور اس میں شکرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے۔ اور نماز کے اندر سجدہ شکر ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب نعمت حاصل ہو تو فوراً اسی وقت سجدہ کیا جائے گا، کوئی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ہٹنے کے بعد فوراً سجدہ کیا جائے گا، لیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے، خصوصی طور پر اس کا قضا نہیں ہے۔ یہی ہے کہ وہ رکاوٹ ہے وہ ہٹ جائے تو فوراً سجدہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ بات ہے۔ اور بہت سارے علماء نے جیسے کہ نام لیا گیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نماز شکرانے کی نماز مشروع نہیں ہے، سجدہ مشروع ہے۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں سجدہ شکر کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔